بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ویورز کو حامد اسلامک وائس چینل سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پہ سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کو باوجود مور سے ایسا کون سی خطا ہو گئی تھی جس سے اللہ تبارک و تعالی نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد آج ان کو جنت میں بھیج دیا اور دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذ میوے پھل کھایا کرتے تھے۔ لیکن ایک اناج جس کا کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا اور وہ اناج گندم تھا، کیونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکال جا چکا تھا۔ اس وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان پہ یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، اور ساتھ میں جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آیا اور شیطان سے اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، اب تو اپنا طرف کروائے۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم غیبہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسے باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تو ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنا طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سام میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد سکے۔ یہ کہہ کر مور سام کو پاس آیا، اس کو ساری بات بتا دی۔ سام بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنی منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگاہوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب ہی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی تک جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ اب دونوں ہمیشہ جنت میں اس طرح زندگی گزارے، ہمیشہ خوش رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتیں بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر میری بات مان جائے تو آپ کی جنت کی اور بھی تمام سہولیتیں ملیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ شیطان کہنے لگا، ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکا لے تو آپ کی ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہو گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں
رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اما حوا شیطان کی باتوں میں آ گئے، جس پر اما حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکا لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں ہی ستر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنی ستر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا، جبکہ اما حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتار گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیا۔ سام جو اپنے منہ سے شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کو منہ کی خوبصورتی خوشبو کی چھین کر اس میں زہر ڈال دیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سام کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔